افضل کعبہ شریف ہے، اس لیے کعبہ پر گلاب چڑھایا گیا ہے تاکہ دنیا اس کعبے کو عام عبادت کا نہ سمجھے، اس لیے کعبہ پر گلاب چڑھایا گیا ہے۔ کتابیں بہت ہیں، اللہ کے جانب سے کتابیں بہت آئی ہیں، لیکن ان میں سے 4 کتابیں بڑی ہیں، لیکن قرآن پر گلاب اس لیے چڑھایا گیا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے عظیم کتاب ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اس لیے قرآن پر گلاب چڑھایا گیا ہے۔ عورتیں بہت ہیں، خدا کی قسم محبوب نے اپنے امت کی بیٹی کو جو نقاب کے پردے کی تلقین دی ہے، ہمارے حضور نے فرمایا جب ہمارے قوم کی کلمہ پڑھنے والی بیٹی زمین پر چلے تو بدن پر نقاب ڈال لے تاکہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے یہ کون جا رہا ہے، یہ کس دھرم کی بیٹی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارے کلمہ پڑھنے والی شہزادی گھر سے باہر نکلے تو بدن پر نقاب ڈال لے تاکہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، دیکھنے والا خود جان جائے یہ جو جا رہی ہے یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، مصطفیٰ کے غلام کی بیٹی جا رہی ہے، اس لیے بیٹی کو نقاب پہنایا گیا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح تم نے 70 چادریں کیوں لا کر چڑھا دی ہے؟ کیا تمہیں غریبوں کا سکنا نظر نہیں آیا؟ کیا تمہیں یتیموں کا رونا نظر نہیں آیا؟ اگر ولیوں میں قبر کے ولیوں کو ممتاز کرنا تھا تو ایک قبر پر ایک ہی چادر کافی تھا، باقی قبروں سے ممتاز کرنے کے لیے کاش کیا اچھا ہی ہوتا، کاش کیا اچھا ہی ہوتا ایک چادر قبر پر چڑھاتے، باقی پیسہ کسی غریب یتیم کو دے دیتے، کسی غریب کے کھانے کا انتظام کر دیتے۔ یار غریب ہمارے پاس اتنے آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اتنا پیسہ دے دو کہ ہمارے بچے کے دودھ کا انتظام ہو جائے۔ کبھی ان غریبوں سے جا کے پوچھو کہ وہ بچوں کو کیسے تسلی دے کر سلاتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا راشن نہیں ہوتا ہے وہ بچوں کو کیسے تسلی دے کر سلاتے ہیں، جن کے گھر میں دودھ کے پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ بچوں کو کیسے تسلی دے کر سلاتے ہیں، جن کے یہاں کھانے کا راشن نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ان غریبوں سے جا کے پوچھو کہ وہ بچوں کو تسلی دے کر زمین پر سلا دیتے ہیں، انہیں بچوں کا درد کا تو احساس ہوتا ہے مگر سردی دور کرنے کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجیے اگر چادر ایک بھی چڑھائی تب بھی کام چل جائے گا۔ جا جس پیسے سے تجھے زیادہ چادر خریدنی ہے وہ پیسہ کسی غریب یتیم کو دے دے، ادھر یتیم مسکرائے گا ادھر مدینے والے آقا مسکرانے لگیں گے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ایسا کہ نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ایسا کہ انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک روایت کی بات ہے کہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں میں سے ایک بچہ رو رہا ہے، اس بچے کی آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ میں گیا اس بچے کے پاس اور کہنے لگا وہ بچے تو اتنا کیوں رو رہا ہے، تو اتنا کیوں تڑپ رہا ہے، تم کو کسی نے مارا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے مجھے کسی نے مارا بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں تجھے بھوک لگی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بھوک بھی نہیں لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھے پیاس لگی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پیاس بھی نہیں لگی ہے۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں پھر میں نے کہا وہ بچے تیرے پاس کھیلنے کی چیزیں نہیں ہیں، میں تجھے چیزیں لے کر دیتا ہوں، تو بھی جا ان بچوں کے ساتھ کھیل۔ اور حضرت بہلول فرماتے ہیں اس بچے نے مجھے ایسا جواب دیا جو آج تک میں نہیں بھول پایا۔ اس بچے نے کہا بہلول کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہ بہلول نہ، زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے۔ بہلول یہ زندگی کھیلنے کی زندگی نہیں ہے۔ بچہ روتا بھی ہے اور بہلول کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں اتنا کہہ کر بچہ زمین پر گرا بے ہوش ہو گیا، اس کی ہوش جاتی رہی، میں پریشان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو بچہ فوت بھی ہو جائے۔ میں بھاگ کر گیا، پانی لے کر آیا، اس بچے کو پانی پلایا، بچے نے پھر سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ پھر بچے سے میں نے کہا وہ بچے تو اتنا کیوں رو رہا ہے، تو اتنا کیوں تڑپ رہا ہے، تو ابھی معصوم ہے، تو نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ بچے نے کہا بہلول یہ جو زندگی کے لمحے میرے پاس ہیں بڑی قیمتی لمحے ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں رب کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دلوں میں جلا لیں۔ معلوم نہیں یہ صد ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں یہ زندگی ملے یا نہ ملے، آج ہمارے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے رب کی یاد اور محبت کی دیے جلانے کا۔ بہلول جو یہ میری سانسیں چل رہی ہے ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہے اور ہماری زندگی دن بدن کٹ رہی ہے، کوئی 50 سے 60 سال پر جا رہا ہے، کوئی 30 سے 40 سال پر جا رہا ہے۔ جب یہ زندگی 0 پوائنٹ پر پہنچے گی اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام جدائی بھی ہے۔ بچہ روتا بھی ہے اور بہلول سے باتیں بھی کرتا ہے۔ بچے نے کہا بہلول کہاں گئے وہ لوگ جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور
कूट कूट कर बड़ा होता था, आज उनका नाम मिट्टी में मिल गया, आज उनका मोटा ताजा बदन मिट्टी का रंग बन गया। अच्छा बहलोल, मैं जाता हूँ, जाते जाते तुझे 4 सवारियां देकर जाता हूँ, इन्हीं 4 सवारियों पर सवार होकर रहना, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हजरत बहलोल फरमाते हैं, ओ बच्चे मुझे बता तो सही वो 4 सवारियां कौन है। बच्चे ने कहा, बहलोल जब नेमत मिले तो शुक्र के सवारी पर सवार हो जाना, जब बंदगी वक्त आए तो खुलूस के सवारी पर सवार हो जाना, जब कोई गुनाह सरजद हो जाए तो तौबा के सवारी पर सवार हो जाना, जब बुरा वक्त आ जाए तो सब्र के सवारी पर सवार होकर रहना। इन्हीं 4 सवारियों पर सवार होकर रहना, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे।